نبی نماز پڑھا رہے، نبی نماز پڑھا رہے، مغرب کی نماز ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تھوڑی سی صورت لمبی ہو جاتی ہے، عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے، ہم نے زنا کاری اتنی آسان کر دی، 500 1000 روپے میں آج لڑکیوں کے جسم مل جاتے ہیں، لیکن نکاح کرنا اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا کہ نکاح کے بارے میں آدمی سوچ رہا ہے آئے بنگال کے لوگوں نکاح کو آسان کرو اور زناکاری مشکل بنا دو، زناکاری مشکل بنا دو، اتنا آسان کر دو نکاح کو، اتنا آسان کر دو کہ دنیا شش کرے، دنیا حیران رہ جائے، اسلام کے اندر نکاح کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک نبی نماز پڑھا رہے، نبی نماز پڑھا رہے، مغرب کی نماز ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تھوڑی سی صورت لمبی ہو جاتی ہے، عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، نبی اکرم کے کانوں میں اس عورت کے بچے کی رونے کی آواز آئی، آپ نے وہیں سے نماز میں رکوع کر لیا، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، مختصر سی نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں جب کوئی تم میں سے کسی مسجد میں امامت کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے، تو اس امام کو چاہیے کہ مختصر نماز پڑھایا کرے، چھوٹی نماز پڑھایا کرے، اس لیے کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بہت سے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں جن کو جلدی سفر کرنا ہوتا ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جب تم اکیلے نماز پڑھو تو جتنی لمبی پڑھنا چاہو پڑھو، لیکن جب نماز پڑھاؤ تو امام کو چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے۔ آپ نے رحم دیکھیے کیسا کیا ہے، ایک بچے کے رونے کی وجہ سے خود نماز کو چھوٹا کر دیا، اور پھر قیامت تک پیدا ہونے والے ہم جیسے ملا مولویوں کو آرڈر دے دیا کہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چھوٹی نماز پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے لیے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، اور بیچارے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں جن کو جلدی سے جانا ہوتا ہے۔ اصل میں ایک بار ایک صحابی سبزی خریدنے گئے مارکیٹ میں، اور جب وہ آ رہے تھے لوٹ کر تو اذان کی آواز سنی، مسجد میں گھس گئے، وضو بنایا، نماز پڑھنے لگے، اور جب نماز پڑھی تو وہ جو نماز پڑھا رہے تھے اس مسجد کے امام، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی 2.5 پارے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب نماز لمبی، یہ پیچھے جو صحابی تھے یہ سوچنے لگے اللہ کہیں 2.5 پارہ پورا نہ پڑھ کے ختم کرے یہ، تو انہوں نے نماز ہی چھوڑ دی، اب اٹھے اور اپنی سبزی لے کے گھر آ گئے اور گھر پہ نماز پڑھی، چرچا ہو گیا، نماز توڑ کے بھاگ گیا، نماز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ دوسرے دن شکایت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، زاد المعاد پڑھی علامہ ابن قیم کی، اللہ کے نبی نے بلایا، نماز توڑ کے بھاگ گئے، بلاؤ۔ جب بلایا ان کو کہا کل تم مغرب کی نماز میں تھے، کہاں؟ بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گئے، کہاں؟ صاف دل کے تھے، بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گئے، کہاں؟ کہا کیوں؟ نماز چھوڑ کے بھاگنا چاہیے؟ کہ اللہ کے نبی میری بچے بھوکے تھے، میری بیوی نے سبزی منگائی تھی، گھر میں پکنا تھا، میں مسجد میں گیا، یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، میں نے سوچا 2.5 پارے کی اتنی لمبی سورت پتہ نہیں کب ختم ہوگی، میں چھوڑ کے بھاگ گیا اور میں نے نماز گھر پہ پڑھی۔ اب آپ نے اس کو نہیں ڈانٹا جس نے نماز چھوڑی، آپ نے اس کو ڈانٹا جو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، کہا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، تم لوگوں کو مصیبتوں میں کھڑا کر رہے ہو، تمہیں مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میں سے جب کوئی کسی کی امامت کرے تو مختصر اور چھوٹی نماز پڑھائے۔ کبھی کبھی گاؤں میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، میں نے بھی دیکھا، وہ معظم پور علاقے میں پہنچا تو ایک بعد میں پہنچا تو اس لیے ایک حاجی صاحب کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ اب حاجی صاحب کو بیچارے مغرب کی نماز میں سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی مولانا پڑھاتے تھے، آج پہلی بار حاجی صاحب کو نماز پڑھانے کا موقع مل گیا، تو حاجی صاحب اب پورے محلے کو جتا رہے ہیں دیکھو ہمیں کتنا قرآن یاد ہے، وہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا۔
نماز جب ختم ہوئی تو پھر میں نے مصلی پہ کھڑے ہو کے جو درس دیا تو اس دن کی تاریخ سے حاجی صاحب کی پھر ہمت نہیں پڑی مصلی پہ کھڑا ہونے کی، دوبارہ آئے ہی نہیں۔ میں نے آج سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور بیچاروں کو نماز پڑھانا نہیں آتی، کہاں چھوٹی سورت پڑھنی چاہیے، کہاں بڑی سورت پڑھنی چاہیے، کب کیا پڑھنا چاہیے، ظہر میں کون سی صورتیں ہیں، مغرب میں کون سی، اثر کچھ پتہ ہی نہیں، بس وہ پڑھا رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ارے کوئی امام رکھو، اگر اس کے لیے اجرت بھی دینا ہو تو دو، موٹی بھاری رقم بھی دینا ہو تو دو، کسی اچھے عالم کو رکھیے۔ آپ قرآن و حدیث کی قیمت نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کی اجرت دے رہے ہیں۔ دین کا کام کرنا جائز فری میں کرو، لیکن دین کا کام کسی سے کروا رہے ہو وہ فری میں جائز نہیں ہے۔ ہمیں دین کا کام کرنا ہم اپنے علاقے میں کریں گے، فری میں کرنا جائز ہے، لیکن آپ اگر مجھے ہمارے یہاں سے بلا رہے ہو تو آپ دین کا کام کروا رہے ہو، اس لیے آپ کو جس کے دین کی کام کروا رہے ہو وہ جو بھی ڈیمانڈ کرے آپ کو اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا پڑے گا، شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کسی اچھے عالم کو رکھیے،